بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے اسلامک ہسٹری چینل پر ایک اور قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم اسلام میں جن سب سے بڑے گناہوں کی مذمت کرتے ہیں ان میں سے ایک پر بحث کریں گے، زنا، جسے عربی میں زنا کہا جاتا ہے۔ ہم سیکھیں گے اور بیان کریں گے کہ اسلام معاشرے کو اس تباہ کن جرم سے کیسے بچاتا ہے، قرآن کریم اور صحیح حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، افراد اور خاندانوں پر اس کے مضر اثرات اور وہ سبق جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں، اس قسط میں ہم مقصد محض سزا پر بحث کرنا نہیں ہے ہمارا، بلکہ انسانی عزت، خاندانی زندگی اور اخلاقی اقتدار کے تحفظ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری خواہشات اور جذبات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جس طرح حلال کھانے سے بھوک مٹتی ہے، اسی طرح مباشرت کی خواہش کو بھی نکاح کے ذریعے حلال راستہ دیا گیا ہے۔ اسلام ان فطری خواہشات کو نہیں دباتا، بلکہ یہ ان کے خالص اور باعزت طریقے سے منظم کرتا ہے۔ شادی افراد کی حفاظت کرتی ہے، خاندانی زندگی کو محفوظ رکھتی ہے اور معاشرے کو مضبوط رکھتی ہے۔ جب بھی لوگ اس حلال راستے کو چھوڑ کر حرام رشتوں کو تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ کرپشن پھیلنے لگتی ہے۔ دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود زنا کو حرام قرار دیا بلکہ ہر اس راستے کو بھی حرام قرار دیا جو اس کی طرف جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک یہ بہت بڑا ظلم اور برا راستہ ہے۔ یہ قابل ذکر حکم سکھاتا ہے کہ اسلام گناہ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی بے حیائی کی طرف جانے والے ہر دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا اور عفت اور عصمت کا تحفظ وہ تمام اقتدامات ہیں جو معاشرے کو فتنہ سے بچانے کے لیے بڑھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی صحیح روایت میں زنا کے خلاف تنبیہ کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو عمل کے دوران اس کے اندر ایمان مکمل نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اسلام کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ یہ گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ کہ اس سے مومن کا اللہ سے تعلق کیسے کمزور ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی حکمت کے ایک خوبصورت مثال مسند احمد میں موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ وہ زنا کی اجازت مانگے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے انہیں اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس نے نوجوان سے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے پوچھا، تم اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال اپنی بیٹی، بہن، پھپھی اور خالہ سے کیا۔ ہر بار نوجوان نے نفی میں جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ دوسرے لوگ اپنے خاندان کے بارے میں بالکل ایسے ہی محسوس کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ نوجوان کے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر اور اس کی عفت کی حفاظت فرما۔ اس دن کے بعد سے اس نوجوان نے دوبارہ کبھی ایسی حرکت کی خواہش نہیں کی تھی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام دلوں اور دماغ دونوں سے مخاطب ہے۔ لوگوں کو ذلیل کرنے کی بجائے پیغمبر اسلام نے ان کی ہمدردی، حکمت اور مخلصانہ نصیحت سے رہنمائی کی۔ اس کا طریقہ سکھاتا ہے کہ حقیقی اصلاح کا آغاز ایمان کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو یاد دلانے سے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی عزت اور وقار کا احترام کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان کا احترام کیا جائے۔ محترم ناظرین، اسلام نہ صرف زنا کی ممانعت کرتا ہے بلکہ بے گناہ لوگوں کو جھوٹے الزامات سے بچانے کے لیے سخت قوانین بھی قائم کرتا ہے۔
سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا تجویز کی ہے، جو کہ اسلامی قانون کے قائم کردہ قانونی معیارات کے ذریعے زنا کا مرتکب ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کو اس طرح کے الزام کو قبول کرنے سے پہلے 4 سکہ گواہوں کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی اعلیٰ معیار لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور جھوٹے الزامات کو روکتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی 4 گواہوں کو پیش کیے بغیر کسی پاکیزہ مومن پر جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ خود سزا پاتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اخلاقیات اور انسانی وقار دونوں کی قدر کرتا ہے۔ مستند سنت مزید وضاحت کرتی ہیں کہ ایک شادی شدہ شخص جو زنا کرتا ہے اس کی قانونی سزا اسلامی قانون کی سخت شرائط اور جائز اسلامی اتھارٹی کے فیصلے کے بعد غیر شادی شدہ مجرم سے مختلف ہے۔ یہ سزائیں ذاتی انتقام یا چوکسی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ خاندانوں کی حفاظت، نسل کو محفوظ رکھنے اور معاشرے کے اخلاقی بنیاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک طاقتور رکاوٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسلام قانونی فیصلوں کو اہل حکام پر چھوڑتے ہوئے انصاف، مناسب عمل اور رحم کا درس دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ زنا کا آغاز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے زمانے میں ہوا، تاہم قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ قابیل اور حبیل کے درمیان جھگڑا زنا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں بیان فرماتا ہے کہ یہ جھگڑا حسد اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، جس کے بعد ایک قربانی قبول ہوئی اور دوسری کو رد کر دی گیا۔ نفرت کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کر دیا۔ وہ پہلا شخص بن گیا جس نے بے گناہوں کا خون بہایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہونے والے ہر ناحق قتل کا بوجھ پہلے قاتل پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس برے عمل کو قائم کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو مستند قرآنی تعلیمات اور تاریخی رپورٹوں میں فرق کرنا چاہیے جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ زنا کے نقصانات ملوث افراد سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد کو ختم کرتا ہے، خاندانوں کو کمزور کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے گھر بناتا ہے اور بچوں کو اس مستحکم ماحول کے بغیر چھوڑ دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ یہ پورے معاشرے میں حسد، نفرت، طلاق اور تنازعات کو پھیلاتا ہے۔ یہ سنگین بیماریوں، جذباتی صدمے اور عمر بھر کے پچھتاوے کے پھیلاؤ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جس معاشرے میں حیا بتدریج ختم ہو جاتی ہے وہ اپنی اخلاق کی طاقت کھو دیتا ہے اور اس کے نتائج آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسی لیے اسلام مومنوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے، معمولی لباس پہننے، مخالف جنس کے افراد کے ساتھ غیر قانونی خلوت سے گریز کرنے، اپنی بات کی حفاظت کرنے اور جب وہ استطاعت رکھتے ہیں تو شادی کا حکم دیتا ہے۔ روزہ، اللہ کا ذکر، باقاعدگی سے نماز اور نیک صحبت بھی فتنہ کے مقابلے میں دل کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ تعلیمات پابندیاں نہیں بلکہ الہی تحفظات ہیں جو انسانی وقار کو محفوظ رکھتی ہیں اور افراد اور برادریوں میں امن قائم کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام کا پیغام واضح ہے۔ ہر گناہ کے نقصان دہ نتائج ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام گناہوں سے بڑھ کر رہتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اسے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کی بخشش سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور ایک نئی شروعات کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے زنا کی کہانی محض سزا کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایمان، خاندان، عزت اور معاشرے کی حفاظت کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پاکیزگی اختیار کرنے، بے حیائی کی طرف جانے والے ہر راستے بچنے اور اپنی زندگی کو نیکی اور حلال رشتوں پر استوار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہدایت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال اور آنے والی نسلوں کو فساد سے محفوظ رکھتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں
اور نیتوں کو پاکیزہ بنائے اور ہمیں حلال رزق اور نیک بیویاں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔